you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں وراثت ہاشمی اور میں پی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے وہ اسٹوڈنٹ جو اس نئے سلیبس کے ساتھ 9 میٹرک کے ایگزام کے لیے اپیئر ہونے جا رہے ہیں. تو پی ڈی اے کی کاوش یہ ہے کہ ہم ان کو پہلے سے پریپیئر کریں کہ نیا سلیبس کس طرح سے آپ نے ایگزام میں اپیئر ہونا ہے. سیکنڈلی یہ کہ ایگزامینیشن ہال میں اپیئر ہونے کے بعد پیپر کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ٹیکنیکس کے تھرو پیپر سالو کریں گے. کہ ہر اچھا نمبر لینے والا ٹاپر جو ہوتا ہے وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ پڑھنے کے حساب سے ضرور ہوتا ہے مگر اس کے پاس پیپرز اور ایگزامینیشن ہال کی بھی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے, کیا ٹیکنیکس ہوتی ہے, پڑھنے کی کیا ٹیکنیکس ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال دیکھیں, ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 سال سے 11 سال سے 12 سال سے اسٹوڈنٹ تو ہیں, بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, مگر ہر بات کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے. ہم سب آپ جب ایگزام میں اپیئر ہو گے تو یقیناً آپ ایک کامیابی کے لیے, سکسیس کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں. تو آج کا لیکچر جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو بات کریں گے کہ what is the behind the every success. دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں ان کے پیچھے ایک ہی چیز ہے. تو اسٹوڈنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے ہر کامیابی کے پیچھے. ایگزام کی کامیابی کے پیچھے کیا چیز ہے. اگر ہم ڈسکس کریں کہ ایگزام کی کامیابیوں کے پیچھے یا دنیا کی کسی بھی کامیابی کے پیچھے کیا ہے, تو دنیا کی کامیابی کے پیچھے پاور آف ناؤ ہے, ابھی کی طاقت ہے. جس نے ابھی کیا اس نے ہی کر لیا. کل کے انتظار میں جو بیٹھا رہا کہ کل کریں گے اور پرسوں کریں گے, حالات اچھے ہوں گے تو کریں گے, موسم اچھا ہوگا تو کریں گے, ایسا نہیں ہے. تو بہت بڑے ہمارے پاس جو بڑے بڑے رائٹرس ہیں انہوں نے پوری بک لکھی ہوئی ہے. یہ بک آپ کو نیٹ ورک پہ اویلیبل ہوگی فری کاسٹ. نیٹ ورک پہ پی ڈی ایف فارمیٹ پہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گی, آپ اس کو بھی پڑھیے. ایگزام کے بعد پاور آف ناؤ انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی کی طاقت کیا ہے. تو ایگزام ریڈی ہوتے آنے والے ہیں, چند دنوں میں آپ کے ایگزام اسٹارٹ ہو جائیں گے. جو وقت ہو گیا ہے گزر گیا ہے. پاور آف ناؤ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ابھی کی طاقت کے حساب سے جو سن رہے ہیں وہ کر لیجئے گا, کیونکہ بہت اچھی باتیں ہر جگہ موجود ہے. آپ کے استادوں نے بہت کچھ آپ کو بتایا ہوگا, آپ کے بڑوں نے بہت کچھ اچھا بتایا ہوگا. وہ اثر کیوں نہیں کرتا سب ٹائم؟ کیونکہ پاور آف ناؤ نہیں ہوتی, ابھی کی طاقت نہیں ہوتی ہے. سننے کے بعد آپ اس کو کہیں اسٹور کر دیتے ہیں, کہیں رکھ دیتے ہیں کہ وقت آئے گا تو دیکھیں گے. وقت کبھی نہیں آتا, ابھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کو ہم نہیں صحیح کر سکتے, سبق سیکھ سکتے ہیں. آنے والے کل کا کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ہم پریزنٹ میں زندہ ہوتے ہیں تو اپنی پریزنٹ کو اچھا کرنا ہے. پاور آف ناؤ یہی کہتی ہے کہ رائٹ ناؤ رائٹ ہیئر. ابھی جو سن لیا وہ امپلیمنٹ کر دیا, کل کے انتظار میں آپ نے نہیں بیٹھنا ہے. تو پاور آف ناؤ کو کسی بھی چیز کے لیے سمجھ لیجیے, یعنی کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. تو جو چیز آپ سن رہے ہیں, جو چیز آپ نے اپنے استادوں سے سنا ہے, یا آج کے لیکچر میں جو کچھ آپ سمجھیں گے, اس کے لیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں. بڑا کامن سا جملہ ہے کہ جس نے آج امپلیمنٹ نہیں کیا اس نے کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کیا. تو اس جملے کو اپنی کسی پرومیننٹ جگہ پہ لکھ لیجئے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. دنیا کا سب سے بڑا عذاب, یہ ورڈ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا مگر زیادہ شدت پیدا کرنے کے لیے میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام کیا ہے اس ایج میں, جس ایج میں آپ موجود ہیں. تو دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام یا سب سے بڑا عذاب کام کیا ہے؟ پڑھنا. شاید جب میں آپ کی ایج میں تھا اور میں اسکولز میں پڑھ رہا تھا, 9 میں تھا, میٹرک میں تھا, تو میرے لیے بھی پڑھنا ایک دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو جس چیز کو میں مشکل کہہ رہا ہوں, جس چیز کو میں عذاب کہہ رہا ہوں, اس کو آسان کیسے کریں تاکہ وہ عذاب نہ رہ جائے. دیکھیے کوئی بھی مشکل میں خوشی سے نہیں جاتا. تو جب ہم پڑھائی کو
مشکل سمجھ رہے ہیں تو ہم خوشی سے کیسے جائیں گے, اور جو کام خوشی سے نہیں ہوتے وہ کام اچھے بھی نہیں ہوتے. تو پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو عذاب ہے اس کو کم کیسے کریں. سب سے پہلی چیز, وائی یو اسٹڈی, ہاؤ یو اسٹڈی, یہ بات کی بات ہے. وائی یو اسٹڈی, کہ کیوں پڑھنا ہے, یہ جواب جاننا بہت ضروری ہے کہ کیوں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کیسے پڑھنا ہے یہ بات کی بات ہے, پڑھے کیوں. ہر چیز کے پیچھے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ آپ کو ایک بہت بڑی وجہ چاہیے پڑھنے کے لیے. کیا وجہ ہے, ذرا اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ آپ کو پڑھنے کے لیے کیا وجہ چاہیے. دیکھیں اس پکچر کو ذرا غور سے دیکھیے. یہ پکچر ایک آپ کی پڑھنے کی وجہ کو کہ آپ کیوں پڑھیں ڈیفائن کر دے گی. دیکھیے اس پکچر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے بھی وہی نظر آ رہا ہے کہ ایک سمندر ہے جس میں ڈوبنے والا ڈوب رہا ہے اور آلموسٹ وہ ڈوب چکا ہے. بس یہ ہاتھ ایک پوری اسٹوری بتا رہے ہیں کہ یا تو اس کو یہ کسی کو اپنے لیے ہیلپ کے لیے بلا رہا ہے, مدد کے لیے بلا رہا ہے کہ مجھے بچاؤ. ٹھیک ہے, ادروائز یہ میسج, یہ پکچر یہ میسج دے رہی ہے کہ 98% سنک ہونے والا, ڈوبنے والا سنک ہو چکا ہے, اب کسی وقت بھی ڈوب جائے گا. ذرا اس پکچر کو اور غور سے آبزرو کیجئے اور ذرا یہ سوال اپنے آپ سے پوچھے کہ اس سچویشن میں اگر میں یا آپ ہوں گے تو مجھے اس وقت کیا چاہیے. مجھے اس وقت صرف اور صرف پہلی چیز چاہیے کہ مجھے سانس چاہیے. سانس ہوگی, بریدنگ ہوگی تو میں کچھ سوچنے کے, کچھ کرنے کے قابل ہوں گا. ایسی سچویشن میں جب آپ کو پہلی جو ریسکیو چاہیے وہ آپ کو آکسیجن چاہیے. ٹھیک ہے, آکسیجن نہیں ملے گی, آپ کا اسٹیمنا گریجولی ختم ہو جائے گا, اور جب یہ اسٹیمنا ختم ہو جائے گا تو آپ 80% نہیں 100% سنک ہو جائیں گے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجئے یہ ہاتھ آپ کے ہیں. ٹھیک ہے, ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کو پڑھنے کے لیے وجہ کیا چاہیے. تو میں اس وجہ کو ڈیفائن کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ کہ اس سچویشن میں آپ کو کوئی آکسیجن نہ پرووائڈ کرے, آپ کا ہاتھ کو پکڑ کے آپ کو باہر نہ کھینچے اور آپ سے یہ پوچھے واٹس ایپ پہ میسج آیا ہے, چیک کرنا ہے. کیا آپ اس سچویشن میں فیس بک کا اسٹیٹس چیک کریں گے؟ کیا آپ اس سچویشن میں واٹس ایپ کا میسج چیک کریں گے؟ نہیں. دس از دا ریزن. اس وقت آپ کو کیا چاہیے؟ اس وقت آپ کو آکسیجن چاہیے, آپ کو ریسکیو چاہیے کہ آپ کو نکالا جائے. آپ دنیا کے کمپٹیشن میں سنک ہو رہے ہیں, آپ دنیا بھر کی پڑھائی کے کمپٹیشن میں, آنے والی وقت کے کمپٹیشن میں سنک ہو رہے ہیں. اور پھر ایسی سچویشن میں جب ہم نے اس سنکنگ سے باہر نکل کے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے تھرو دا ایجوکیشن, تعلیم کے ذریعے, کیونکہ تعلیم ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. ایسی سچویشن میں اب آپ ایگزام سے اتنا ہی قریب ہیں, 80% آپ نے جو کچھ 95% 80% جو کچھ کرنا تھا آپ کر لیے, 5% 10% اب باقی ہے. اب آپ کو ریسکیو چاہیے اور یہ ریسکیو کوئی اور پرووائڈ نہیں کرے گا, آپ یہ ریسکیو اپنے آپ کو پرووائڈ کریں گے. دا ریزن از دیٹ, دا آنسر از دیٹ, آپ کو ایک بہت بڑی وجہ چاہیے پڑھنے کے لیے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ آپ کمپٹیشن کے سمندر میں سنک ہو رہے ہیں. ایک چیز اور دھیان میں رکھیے گا کہ آپ دنیا بھر کی پنشمنٹ, اگر آپ گوگل پہ جائیے اور سمپل یہ ورڈ پنشمنٹ لکھ کے انٹر کیجئے, میں ایک اور پہلو سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پڑھنا کیوں ضروری ہے. کہ اس ورڈ کو ذرا سرچ کیجئے, گوگل کی پکچر میں چلے جائیے اور پنشمنٹ لکھ کے انٹر کیجیے, آپ کو دنیا بھر کی پنشمنٹ نظر آئیں گی کہ پنشمنٹ کیا ہوتی ہے. پنشمنٹ دنیا کے حساب سے جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ پنشمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کسی کے ہاتھ باندھ دیے گئے. گوگل پہ اگر آپ پکچر دیکھیے تو آپ کو ہاتھ باندھے ہوئے نظر آئیں گے, اور ایکسٹریم پنشمنٹ بھی نظر آئے گی جو میں یہاں بتانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, اب پنشمنٹ ہے کیا؟ اس ورڈ کو سمجھیے گا, آپ کو ریزن پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی پڑھائی میں مشکلات کیا ہیں. پنشمنٹ کہتے ہیں جب کسی کو اس کے کام سے روک دیا جائے, ہم اس کو پنشمنٹ کہتے ہیں. اگر کسی کا ہاتھ باندھ دیا جائے, کسی قیدی کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگا دی جائے, تو ایکچوئل ہم اس کو اس کے کام سے
روک دیتے ہیں. تو جب آپ کو آپ کے کام سے روکا جاتا ہے تو ہم اس کو پنشمنٹ کہتے ہیں. اب جو آپ کا کام ہے, جو آپ کا پروفیشن ہے, آپ کا پروفیشن پڑھنا ہے, اور آپ نے خود اپنے آپ کو پنشمنٹ میں ڈالا ہوا ہے, آپ نے خود اپنے آپ کو اس کام سے روکا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ سیلف پنشمنٹ میں ہیں. تو پہلے تو اپنے آپ کو اس سیلف پنشمنٹ میں سے باہر نکالیے کہ آپ سیلف پنشمنٹ سے باہر نکلیں, تاکہ آپ کا کام عذاب نہیں, پڑھائی آپ کے لیے ثواب بن جائے. دوسری بات کہ جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں یا آپ کو زندگی کے مختلف مراحل میں کچھ ایسے جملوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے, آپ انٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ جینیس ہیں, وہ جینیس نہیں ہے, یا وہ جینیس ہے, آپ جینیس نہیں ہیں, اس طرح کے جملے سننے کے ملتے ہیں. تو پہلے تو ہم یہ ڈسکس کر لیں, یہ بتا دیں آپ کو کہ انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے, کون انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور کون انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا. دنیا میں آنے والا ہر بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. آپ بایو پڑھ رہے ہو, آپ کمپیوٹر پڑھ رہے ہو, آپ آرٹس پڑھ رہے ہو, آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہو. انٹیلیجنس کیا ہے؟ دیکھیے, اگر مچھلی پکڑنے والا 20 سال سے مچھلی پکڑ رہا ہے اور پھر بھی وہ صحیح طریقے سے مچھلی نہیں پکڑ پا رہا, یہ چائنیز کہاوت ہے, تو وہ قصوروار ہے. 20 سال سے ایک شخص ایک ہی کام کیے چلا جا رہا ہے اور پھر بھی نہیں کر پا رہا ہے, اب وہ قصوروار ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنا کام صحیح سے سیکھا نہیں. دیکھیں, میں نے یہاں پہ قطعاً یہ نہیں کہا کہ آپ انٹیلیجنٹ ہے نہیں ہے, آپ ایٹ لیسٹ 10 سالوں سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنا ایک خاص مخصوص کام 10 سالوں سے کر رہے ہیں. تو اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے, تو جواب آپ کے پاس کیا آئے گا؟ پڑھنا آتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں پڑھ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے. جی, یہ سوال شاید کسی نے آپ سے آج سے پہلے نہیں کیا ہو. آپ کو پڑھنا آتا ہے, کیونکہ 10 سال سے آپ وہی کام کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ اگر نرسری اور مونٹیسری کو نکال دیں تو اگر میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں تو, اور یا 9 کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ 8-9 سال سے ایک ہی کام کیے جا رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے. جی, تو بتائیں گے, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا آپ نے اپنا کام ٹھیک سے سیکھا ہے؟ ٹھیک سے سیکھنے کا مطلب ہے کہ کیا آپ نے پڑھا ہے. آپ 2+2 کرنا جانتے ہیں, مگر 2+2 کیوں کرتے ہیں اگر آپ کو یہ بات نہیں پتا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پڑھنا سیکھا نہیں. آپ نے سب کچھ سیکھا ہے, 2+2 آپ کو کرنا آتا ہے, میتھ کی ایکسرسائز آپ کو کرنی آتی ہے, میتھ کے کوشچن آپ کو سالو کرنے آتے ہیں, فزکس آپ کو آتی ہے, کمپیوٹر آپ کو آتی ہے, کمپیوٹر پروگرامنگ, مگر یہ کیوں؟ ٹھیک ہے, یہ بڑا ریزن ہے. دیکھیں, جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو تو 3 بڑے بڑے مسئلے آپ کو فیس ہوتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ سمجھ پاتے ہیں, کچھ نہیں سمجھ پاتے. تو میرا جو پہلا فوکس آپ کو یہ ہے کہ وہ کیا پرابلم ہے جس سے اسٹوڈنٹ پڑھنے سے گھبراتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز ہاؤ ٹو ریٹین, کہ جو پڑھ لیا وہ ایگزامینیشن ہال تک گیا, وہاں تک کیری ہوا یا نہیں ہوا, ریٹین کر رہے ہیں آپ کہ نہیں کر رہے ہیں. یقیناً یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے, پھر ہاؤ ٹو فوکس, جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں یا جس وقت آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں, اپنی بیک گراؤنڈ میموری سے فور گراؤنڈ میموری میں لے کے آ رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کنسنٹریشن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص ڈوب رہا ہے, اس کو چاہیے کیا؟ اس کو اس وقت سانس چاہیے, اس کو ریسکیو چاہیے. مگر اگر وہ اس بات پہ ریسکیو نہیں کرے, وہ ہیلپ کے لیے کسی کو نہیں بلائے, وہ کنسنٹریٹ کرے ہی نہیں کہ مجھے اس وقت پرابلم کیا ہے, تو جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا اس میں کنسنٹریشن آپ کی ہے یا نہیں ہے. فزکس پڑھتے ہوئے کیا میتھ پریشان کر رہا ہے؟ کیا میتھ پڑھتے ہوئے انگلش پریشان کر رہی ہے؟ کیا انگلش پڑھتے ہوئے کمپیوٹر پرابلم کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کنسنٹریشن پے نہیں ہو رہی, کنسنٹریشن ڈائیورٹ کہیں اور ہو رہی ہے. سنک ہوتا ہوا شخص واٹس ایپ چیک کرنے کا خواہش مند ہے. سنک ہوتا ہوا شخص جو شخص سنک ہو رہا ہے وہ فیس بک کا اسٹیٹس چیک کر رہا ہے.
اس کا مطلب ہے کنسنٹریشن نہیں ہے. تو کیسے فوکس کریں گے, کیسے یہ تینوں چیزوں کو کریں گے؟ پہلی چیز کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ ڈسبرس ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیا آپ ریٹین کر پاتے ہیں؟ جو پڑھ لیا, جو سمجھ لیا, اچھی طرح سے پڑھ لیا, کیا وہ ریٹین رہتا ہے کل پرسوں ایک ہفتے بعد ایگزامینیشن ہال تک آپ اس کو کیری کر پاتے ہو یا نہیں کر پاتے ہو؟ ٹھیک ہے. اس کے لیے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے. کچھ ٹینشنس ہو جاتی ہیں بچوں کو, انسرٹنٹی ہوتی ہے, بات کلیئر نہیں ہوتی, کلیئرٹی نہیں ہوتی, وہ اور مسئلہ جنریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. کچھ کنفیوژنس ہوتی ہے. انٹرنیٹ بہت بڑا مسئلہ ہے, موبائل بہت بڑا مسئلہ ہے, سوشل میڈیا بہت بڑا مسئلہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس سے لیفٹ رائٹ ہونا پڑے گا, تھوڑی دیر کے لیے, جب تک آپ کے پیپر نہیں ہو جاتے. پہلی چیز ہے ہاؤ ٹو امپروو یور میموری. میموری کیسے امپروو کریں گے؟ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں ہر آنے والا شخص, دنیا میں ہر آنے والا بچہ 2.9 ملین ٹیرابائٹ میموری کے ساتھ اللہ دنیا میں اس کو بچتا ہے. 2.9 ملین ٹیرابائٹ کے ساتھ اللہ پاک اس کو بھیج رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ میری اس بات کو سننے کے بعد یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے ہماری میموری تو اتنی نہیں ہے, ہم تو جو پہلے جو فزکس کی کلاس میں کل پڑھا تھا آج ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا, نہیں یاد آ رہا, اس وقت سمجھ میں آ رہا تھا. تو یہ 2.9 ملین ٹیرابائٹ میموری کہاں ہے, اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اتنی میموری کو ہم استعمال کیسے کریں گے. تو ہاؤ ٹو امپروو یور میموری, ٹھیک ہے. اچھا, پہلی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جس ایجوکیشن سسٹم میں کام کر رہے ہیں وہ سسٹم میموری بیس سسٹم ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنی میموری اچھی کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم لاجک بیس ایگزام کنڈکٹ نہیں کرتا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم میموری بیس ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے. تو سوال سب سے بڑا یہ ہے, پرابلم سب سے بڑی یہ ہے, نیڈ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کو اپنا میموری سسٹم امپروو کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا میموری سسٹم انہینس کرنا پڑے گا. کیسے کریں گے ابھی بتاتے ہیں. جب یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم میموری بیس سسٹم ہے, تو پھر میموری کو ریٹین کیسے کرنا ہے, میموری کو انہینس کیسے کرنا ہے, جو پڑھ رہے ہیں ان کو ریٹین کیسے کرنا ہے, اس کو یاد کیسے کرنا ہے. تو پہلی چیز ہے رکھیے گا کہ آپ کی میموری میں 5 ڈفرینٹ سورسز ہیں جن میں کوئی چیز بھی میموری میں ان ہو جاتی ہے. جب آپ فزکس پڑھ رہے ہیں, میتھ پڑھ رہے ہیں, کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں, انگلش پڑھ رہے ہیں, یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, یہ 5 وہ ریسورسز ہیں جو کہ انوالو ہوتے ہیں آپ کی میموری میں ڈیٹا ان ہونے کے لیے. ایئر, کان سے سنیں گے تو میموری تک جائے گا, زبان سے بولیں گے تو میموری تک جائے گا, آنکھوں سے دیکھیں گے تو میموری تک جائے گا, فیل کریں گے, اسکن جو آپ کے محسوسات ہیں, آپ کوئی چیز فیل کریں گے تو یہ میموری تک جائے گا, ٹھیک ہے. ناک سے میموری آپ فیل کرتے, سم ٹائم خوشبو فیل کر رہے ہوتے, یہ میموری تک جا رہا. یہ 5 وہ سینسز ہیں جو کہ رجسٹرڈ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو, کیا چیز, ڈیٹا کو کس کے اندر, میموری کے اندر. اب سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ 5 کے 5 ایکٹیو ہے مگر کانشیس نہیں ہوتے. ابھی میں کانشیس اور انکانشیس آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ کانشیس نہیں ہوتے. آپ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے, آپ کان آپ کے کسی اور بات کو سننے کے لیے مصروف ہوتے ہیں. دیکھیں ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں, کمپیوٹر ملٹی ٹاسکنگ بھی ہوتا ہے, ملٹی پروسیسنگ بھی ہوتا ہے. انسان ملٹی پروسیسنگ نہیں ہوتا. تو جب آپ کا کان کسی اور پروسیسنگ میں لگا ہوا ہوگا اور وہ ڈیٹا رجسٹرڈ ہی نہیں ہو رہا ہے آپ کی میموری میں, تو پھر ریکال بھی نہیں ہوگا. جب رجسٹرڈ نہیں ہوا تو ریکال بھی نہیں ہوگا. جو چیز آپ نے سمجھ لی ہے, اگر آپ اس کو ریویو نہیں کر رہے, بول نہیں رہے, بتا نہیں رہے, خود بول کے سن نہیں رہے, ٹھیک ہے, رجسٹرڈ بار بار رجسٹرڈ نہیں ہوگا. جو چیز رجسٹرڈ ہو گئی ہے وہ بھی ٹائم بینگ رجسٹرڈ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ اس کو بولیں گے اسی بات کو تو وہ چیز ری رجسٹرڈ ہونی شروع ہو جائے گی, اور جو چیز ری رجسٹرڈ ہو جائے گی آپ کی میموری میں وہ پھر پرماننٹ ہو جائے گی. آنکھوں سے دیکھنے سے بات رجسٹرڈ ہوتی ہے, ڈیٹا رجسٹرڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ جو چیز ریٹین کر رہے ہیں, جو چیز یاد کر لی ہے, آپ اس کو لکھو گے بھی
دیکھو گے بھی, بولو گے بھی, اور جب بول رہے ہوگے تو سن رہے ہوگے. تو یہ وہ 5 ہمارے پاس ذریعے ہیں جن سے کوئی بھی ڈیٹا, فزکس, میتھ, کمپیوٹر, کیمسٹری رجسٹرڈ ہوتا ہے ہمارے دماغ کے اندر. تو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ان 5 کو ایکٹیو کر کے آپ نے رکھنا ہے. اچھا, دوسری چیز کہ what data and which data registered in the memory. میموری میں رجسٹرڈ ہوتا کیا ہے؟ اگر یہ 5 کے 5 بھی موجود ہیں تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو ڈیٹا رجسٹرڈ ہو رہا ہے وہ کیسے؟ دیکھیں آپ زندگی بھر دن بھر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی میں نے کہا کہ آنکھوں کے دیکھنے سے ڈیٹا رجسٹرڈ ہوتا ہے, کانوں کے سننے سے ڈیٹا رجسٹرڈ ہوتا ہے. تو ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فزکس کا لیکچر سن رہے ہیں, کیا وہ رجسٹرڈ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو کیسے پتہ لگے گا؟ کہ 2 چیزیں آپ کے پاس, کہ ایک یوزول ہے اور ایک ان یوزول ہے. دیکھیں جو چیز رجسٹرڈ ہوتی ہے وہ آپ کی دماغ میں ایکسٹریم ایموشنس رجسٹرڈ ہوتے ہیں. دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں کہ صبح سے لے کے رات تک آپ نے کتنی گاڑیاں دیکھی ہیں, ذرا مجھے کاؤنٹ کر کے بتائیں, تو شاید ممکن نہ ہو. یا اگر میں کہوں آپ سے کہ صبح سے لے کے رات تک آپ نے کتنی وائٹ کاریں دیکھی ہیں, گاڑیاں دیکھی ہیں, تو شاید یہ بتانا آپ کے لیے ممکن نہ ہو, کیونکہ یہ ایموشنس نہیں ہیں. روڈ پہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں اس میں ایموشنس انوالو نہیں ہیں. مگر اگر کسی سفید گاڑی میں آپ اپنے فادر کو دیکھ لیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, اب وہ گاڑی بھی رجسٹرڈ ہو جائے گی آپ کے دماغ میں, اس گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی رجسٹرڈ ہو جائے گی, کس ڈائریکشن میں وہ گاڑی جا رہی تھی وہ ڈائریکشن میں رجسٹرڈ ہو جائے گی, اس لیے کہ ایموشنس جڑ جائیں گے. تو جب چیزوں سے ایموشنس جڑتے ہیں, اور ایموشنس ہوتے کیا ہیں؟ ایکسٹریم ہیپینس جو ہوتا ہے وہ ایموشنس ہوتے ہیں, ایکسٹریم سیڈنس جو ہوتی ہے وہ ایموشنس ہوتی ہے, بہت زیادہ خوشی جو ہوتی ہے وہ ایموشنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ غم جو ہوتا ہے وہ ایموشن ہوتا ہے. تو جب کسی گاڑی میں آپ اپنے فادر کو بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو اس گاڑی سے آپ کا ایموشنس ریلیٹ کرے گا, ایموشن جڑ جائے گا, وہ گاڑی یاد رہے گی. اب مجھے آپ بتائیے کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ ایموشنلی اپنی ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں؟ کتنے اسٹوڈنٹ ایسے؟ تو آپ کو ایموشنلی اپنی ایجوکیشن سے جڑنا پڑے گا, اور اس کے لیے وہ پیچھے والی بات کہ اگر کوئی شخص سنک ہو رہا ہے تو اس کو کیا چاہیے اس وقت؟ ہم کمپٹیشن کے سمندر میں سنک ہو رہے ہیں, ہم کو ایموشنلی جڑنا پڑے گا. تو ایکسٹریم ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں. تو پڑھنے سے آپ کو جڑنا پڑے گا ایکسٹریم ایموشن سے. کچھ اگزامپل لکھی ہوئی ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ ایموشنز ہوتے کیسے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو ایموشن سے جڑنا پڑے گا. اب پڑھنے کے لیے, اسٹڈی کے لیے ایموشنل کیسے ہوں گے؟ اگر آپ میتھ کا کوئی کویشچن سالو کر رہے ہیں تو اس کو ان یوزول کریں گے, یوزولی نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں ہم نارملی یوزولی پڑھ رہے ہوتے ہیں. دنیا میں بچے آتے ہیں اور پہلی دفعہ اسکول جا رہے ہوتے ہیں, ہم بھی ویسے ہی پہلی دفعہ اسکول جا رہے تھے, کوئی ان یوزول نہیں تھا. وہ بچے جو ان یوزول گئے تھے ان کو اپنا اسکول جانا بھی یاد ہوگا, کیوں جا رہے تھے وہ بھی یاد ہوگا. تو سب بچے میتھ پڑھ رہے تھے, ہم بھی میتھ پڑھ رہے تھے, سب فزکس کی ایکسرسائز کر رہے تھے, ہم بھی ایکسرسائز کر رہے تھے. تو آپ نے اپنے پڑھنے کو کچھ ان یوزول نیم دینا ہے, اپنے پڑھنے کو کچھ ان یوزول دینا ہے. بہت سے ٹیچرز کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پڑھائی کے درمیان میں کچھ ایگزامپلس کوڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ایگزامپلس وہ اس لیے کوڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی پڑھائی کو یوزول سے ان یوزول کریں. ٹھیک ہے, دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سارے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ یوزول ہوتے ہیں, سب کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی بہت بڑا نام نہیں ہوتا ان کا. تو آپ نے اپنی پڑھائی کو سب سے پہلے ریلیٹ کرنا ہے کسی بڑی چیز سے, ریلیٹ کرنا ہے اس کو ان یوزول سے. کوئی پکچر شکل دے دینی ہے آپ نے, کسی بات کو جب ٹیچر آپ کو پڑھا رہا تھا اس نے ایک ایسی بات ضرور کی ہوگی کہ آپ اپنے ٹاپک کو اس بات سے جوڑ کے یوزول سے ان یوزول کر دیجئے. یقیناً جب آپ کسی چیز کو ان یوزول کریں گے تو وہ چیز آپ کے دماغ میں پراپرلی رجسٹرڈ ہو جائے گی. ویژولائزیشن ٹیکنیکس ہیں پڑھنے کے لیے, کچھ ویژولائزیشن ٹیکنیک ہے. ایوری تھنگ
اوریجنیٹ ان دا مائنڈ لائک اے پکچر. ایک چیز میں آپ کو ذرا بہت اچھی طرح سمجھا دوں کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ کا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایجوکیشن سسٹم میموری بیس سسٹم ہے, اور آج کی لیٹسٹ سائنس نے یہ پروف کر دیا ہے کہ انسان کا دماغ ٹیکسٹ اسٹور کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. انسان کا دماغ 100% پکچر کو اسٹور کرتا ہے. اس کی ایگزامپل میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے, کہ وہ لوگ جو میرا لیکچر سن رہے ہیں اگر اس میں سے کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ میری بات کو انڈورس کرے گا, میری بات سے ایگری کرے گا کہ وہ لوگ جو قرآن شریف کے حافظ ہوتے ہیں ان کو لائن کی, قرآن کی پیج کی لائن کی پکچر یاد ہوتی ہے. وہ 15 لائن کے قرآن کو 17 لائن کے قرآن کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لائن کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ لائن کہاں سے ایڈ ہو رہی ہے. ہر حافظ قرآن نے اپنے دماغ میں اس لائن کی, اس پیج کی ایک پکچر بنائی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ انسانی دماغ مینٹل سائنس کہتی ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ٹیکسٹ اسٹور کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. دیکھیں اگر ابھی آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں اور آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں تو ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کیجئے اور آنکھ بند کر کے اپنے پیرنٹس کو دیکھیے. دکھ رہے پیرنٹس دکھ رہے ہیں یا پیرنٹس پہ ایک پیج کا ایسے دکھ رہا ہے؟ یقیناً پیرنٹ پکچر کی شکل میں آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ انسانی دماغ پکچر اسٹور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, ٹیکسٹ اسٹور کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. تو باتوں کو, جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں, جو لیسن آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ویژولائز فارم میں پڑھیں. ویژولائز فارم میں کیسے پڑھیں گے ابھی بتاتے ہیں. دنیا بھر میں پڑھنے کی جو ٹیکنیکس ہیں, دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بہت اچھے سے پڑھتے ہیں, مگر پڑھتے کیسے ہیں یہ شاید ہمیں نہیں پتا. تو دنیا میں جو پڑھنے کی ٹیکنیکس ہے جو اسٹوڈنٹس کو سکھائی جاتی ہے اس پہ سب سے کامن ٹیکنیک جو ہے وہ SQ3R ہے, ٹھیک ہے. یہ سب سے کامن ٹیکنیک ہے. اگر آپ اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں گے تو نیٹ پہ مل جائے گی, مگر بہت زیادہ ڈیٹیل پہ نہیں ملے گی. یہ بہت کچھ لوگوں کی بنائی ہوئی ٹیکنیک ہے جنہوں نے اس کو تھوڑا سا ہڈن بھی کیا ہوا ہے. تو میں آج کے لیکچر میں اس کو جو ہڈن چیزیں تھی وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ SQ3R کو استعمال کرتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ کس طریقے سے اپنی پڑھائی کو بہتر کر سکتا ہے. مگر پھر پہلی والی سلائیڈ کہ پاور آف ناؤ, کہ جو چیز آپ نے سن لی, جو ٹیکنیک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ SQ3R کیا ٹیکنیک ہے, تو وہ امپلیمنٹ آپ کو ابھی سے, جیسے ہی آپ سنیں گے یہ ابھی سے آپ کو امپلیمنٹ کرنی پڑ جائے گی. SQ3R کیا ہے؟ دیکھیے پہلی چیز کہ جب ایجوکیشن سسٹم میں ہم موجود ہیں تو ریٹین اینڈ پریزنٹ, جو پڑھ لیا پیپر تک لے کے جانا ہے, جو آپ نے پڑھا ہے اس کو رکھنا بھی ہے, اس کو ریٹین بھی کرنا ہے. میموری بیس سسٹم میں آپ کو بتا رہا تھا. تو جہاں جہاں میموری بیس سسٹم انوالو ہے, دنیا کے جس ملک میں میموری بیس سسٹم انوالو ہے, SQ3R بہترین سسٹم ہے. ریٹین کرنا ہے, رکھنا ہے زندگی بھر کے لیے, ورنہ ایگزامینیشن ہال تک تو ضرور رکھنا ہے. ریٹین کرنا ہے اور پھر اس کو پریزنٹ کرنا ہے اپنی کاپی تک. تو کیسے کریں گے؟ دیکھیں SQ3R کا مطلب ہے SQ سروے کوشچن, سروے اینڈ کوشچن. 3R کا مطلب ہے ریڈ, ریسائٹ اینڈ ریویو. اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو ریٹین بھی آپ اپنے لیسن کو, اپنی باتوں کو, سبق کو, کسی میتھ کے کوشچن کو ریٹین بھی کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ریٹین اینڈ پریزنٹ جہاں جہاں انوالو ہے وہ SQ3R ایک بہترین ٹیکنیک ہے. سروے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کا ایک لے آؤٹ بنائیں گے آپ, ٹھیک ہے. لے آؤٹ کیا ٹاپک ہے, چیپٹر کیا ہے, کتنے سیکشنز اس کے اندر ہیں, کس سیکشن کا کیا کام ہے, گرافس موجود ہے, پکچرز موجود ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اور اس چیپٹر کی ہائی لائٹس کیا ہیں, اس چیپٹر کی ہائی لائٹس کیا ہیں. یہ آپ نے پڑھنے سے پہلے یہ کام کرنا ہے.
یا جب ٹیچر نے پڑھا دیا ہے تو آپ ان پوائنٹس پہ اپنے چیپٹر کو بریک کریں گے کہ چیپٹر کا لے آؤٹ کیا تھا, چیپٹر کیا ہے, چیپٹر کے کتنے سیکشنز موجود ہیں, چیپٹر میں کچھ پکچرز گرافکس موجود ہیں تو وہ کیا کہہ رہی ہے, ان کا کیا پرپس ہے, چیپٹر سے ریلیٹ کیا کر رہی ہے, ہائی لائٹس ورڈس کیا ہے, آپ نے الگ کر لینے ہیں. جب آپ یہ سارے کام کر لیں گے تو ہم اس کو سروے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کر کے دیکھیں, شروع میں یقیناً تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوگی مگر آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. کوشچن کا مطلب کیا ہے, آسک یور سیلف, آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کوشچن اباؤٹ دا ٹیکسٹ, جو ٹیکسٹ جو آپ نے سروے میں چیپٹر سیکشنز فائنڈ آؤٹ کیے ہیں, جو گراف فائنڈ آؤٹ کیے, ان ساری چیزوں کے کوشچن نکالنے ہیں آپ نے. آسک یور سیلف اباؤٹ دا ٹیکسٹ, کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, خود کوشچن نکالنے ہیں. ایسا کیوں کرنا ہے اس کو ہم آگے چل کے اور بھی بہت ڈیٹیل سے بتائیں گے. آسک یور سیلف اف وٹ یو آلریڈی نو اباؤٹ دا ٹیکسٹ اینڈ وٹ یو گول, کہ یہ جو ٹیکس آپ نے نکالا ہے, یہ جو سروے آپ نے کیا ہے, یہ جو کوشچن آپ نے نکالے, اس کے ٹارگیٹ کیا ہے, ایگزامینیشن کے حساب سے بھی اس کے ٹارگیٹ کیا ہے, یا ایگزام میں کیا کس لیول پہ بات کی جا سکتی ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what it is that the author want to convey. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم بہت ساری چیزیں پڑھ جاتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس ٹاپک کے آتھر نے ہم سے چاہا کیا ہے, ہم کو بتانا کیا چاہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوال آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ اپنے آپ سے ضرور کریں گے کہ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسی بات کہ آج کے لیکچر جو میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے, یہ بات لکھیں گے کہ آج کے لیکچر کا مقصد کیا ہے, آتھر کیا بات کر رہا ہے. 3R کا مطلب ہے ریڈ, ریسائٹ اینڈ ریویو. آپ نے ریڈ کرنا ہے بار بار, ریڈنگ بولیں گے, آپ کی آنکھیں انوالو ہوں گی. میں نے 5 ڈورس بتائے آپ کو ریٹین کرنے کے لیے. جب آپ بولیں گے آپ کی زبان انوالو ہوگی, آپ کا کان انوالو ہوگا, آپ کی آنکھیں انوالو ہوگی, آپ کے سینسز انوالو ہو گئے. جب آپ کچھ لکھ رہے ہو, میتھ کا کوشچن سالو کر رہے ہو, ٹھیک ہے, فزکس کے نومیریکل سالو کر رہے ہو, تو پڑھ کے سالو کرنے ہیں. سارے ایک سے زیادہ ڈور آپ کے انوالو ہو جائیں گے. زیادہ ڈور انوالو ہوں گے, میموری میں زیادہ ریٹین ہو جائے گا. ریڈ, ریسائٹ, 2 باتیں بتا دیے. ریڈ کرنا ہے, پڑھنا ہے اس کو بار بار. ریویو کرنا ہے, آج جو چیز آپ نے 100% یاد کر لی ہے وہ کل 50% رہ جائے گی, پرسوں 25% رہ جائے گی, اور 3 دن کے بعد پھر وہ 0% ہو جائے گی. جب بار بار آپ اس کو ریویو کریں گے تو وہ جو چیز 100 سے 50% پہ آئی تھی, ریویو سے اگین 100% پہ چلی جائے گی. اور جب 3, 4, 5, 6 دفعہ 50 سے 100% پہ دوبارہ جانا شروع ہو جائے گی تو وہ پرماننٹلی اسٹور ہو جائے گا میموری بیس ایجوکیشن سسٹم کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا, اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, لاسٹ پوائنٹ آج کے لیکچر کا, کہ جب ہم یہ سارے کام کرنے کے بعد ایگزامینیشن ہال میں چلے جائیں گے, پیپر ہم کو مل جائے گا. اب پیپر ہم نے کس طرح سے سالو کرنا ہے. دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی زندگی میں بھی ایک بات کو بہت اچھی طرح اپنی زندگی میں لے آئیے, ایگزامینیشن ہال میں ہو یا نہ ہو, آپ کی پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ جب اسکولس میں ہوتے ہیں, آپ کلاس میں ہوتے ہیں, تو آپ کا ایک خاص پوسچر ہوتا ہے, آپ ایک خاص یونیفارم میں ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ پریزنٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو ڈرا ا پیپر, اپنے پیپر کو کیسے ڈرا کرنا ہے. دیکھیے, ایک چیز میں آپ کو بہت اچھی طرح بتا دوں کہ سم ٹائم بہت سے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ آج کا کیمسٹری کا پیپر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا, آج کا میتھ کا پیپر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا. ایز اے ٹیچر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ صرف پیپر کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتے, آنسر شیٹ بھی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. صرف پیپر کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتے, آنسر شیٹ بھی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. آپ آنسر کاپی کو اتنا کمپلیکیٹڈ سالو کرتے ہو کہ آپ کو جو نمبر ملنے چاہیے تھے وہ نمبر صحیح طریقے سے نہیں مل پا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی آنسر شیٹ جو ہونی چاہیے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہونی چاہیے. سیکشن نمبر پراپر ہونے چاہیے, کوشچن نمبر پراپر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ہیڈنگس پراپر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آنسر شیٹ کے ایک پیج کی ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. یہ دیکھیے ذرا کہ آپ
ایگزامنر جو آپ کی کاپی چیک کر رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کوشچن کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور کہاں اینڈ ہوا ہے. دوسری چیز، سب سے پہلے آپ کاپی کے لیفٹ سائڈ پہ ایک پراپر کالم ڈرا کریں گے. ٹھیک ہے، سم ٹائم کچھ اسٹوڈنٹ رائٹ پہ بھی کالم ڈرا کرتے ہیں، لیفٹ پہ بھی کالم ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پیج کی تھکنس کم ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیج چھوٹا ہو گیا ہے اور میرا کوشچن 3 پیج میں 4 پیج میں چلا جائے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایگزامینیشن جو آپ کی ایگزامنر ہے، جو آپ کی کاپی چیک کر رہا ہے، اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں 1-1 انچ دونوں سائڈ سے چھوڑ دیا ہے. 5 انچ کی کاپی تھی، 2 انچ آپ نے 3 انچ میں جو آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو آپ کا کوشچن بڑا ہو گیا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ایک پراپر کالم ڈرا ہونا چاہیے، سیکشن پراپر مینشن ہونی چاہیے. اگر آپ اس طریقے سے پیپر کو سالو کریں گے تو ایگزامینیشن جو آپ کی کاپی چیک کر رہا ہے ایگزامنر آپ کو پراپر نمبر ضرور دے گا. ہیڈنگ پراپر ہونی چاہیے، ذہن میں رکھیے گا. کوشچن نمبر سینٹر میں ہوگا، لیفٹ پہ نہیں ہوگا. پارٹ کس کوشچن کا کون سا پارٹ کر رہے ہیں آپ، یہ آپ ہوگا. پھر آپ اس کو کیا کریں گے، پراپر اس کو آپ ڈیفائن کریں گے، ڈیفینیشن دیں گے اس کی آپ. اور جتنی بھی ڈیفینیشنس ہیں، ایک ڈیفینیشنس ہوتی ہیں کسی بھی چیپٹر کے اندر اور پھر ان کی ایلیبریشنس ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا کہ ڈیفینیشن ہمیشہ ڈبل کوٹیشنس میں ہوں گی اور انڈر لائن ڈیفینیشنس ہوں گی. ٹھیک ہے، جتنی ڈیفینیشنس ہیں، جتنی مین ڈیفینیشنس ہیں وہ ہمیشہ ڈبل کوٹیشن میں، ڈبل کوٹ میں لکھیں گے اور وہ تمام ڈیفینیشن انڈر لائن ہوگی. اور جب آپ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہوں گے، جتنی لائنوں میں بھی آپ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہوں گے، وہ آپ اس کو لیفٹ کالم سے رائٹ کالم کی طرف ڈرا کر رہے ہوں گے. اس کے بعد اینڈ آف کوشچن آپ پراپر لکھیں کریں گے. اور اگر آپ کا پیج پورا اینڈ نہیں ہوا ہے، اس کوشچن میں آخری کی 2 لائنیں چھٹ گئی ہیں، تو اگلا کوشچن آپ یہاں سے سٹارٹ نہیں کریں، پیج ٹرن آؤٹ کیجئے اور اگلا جو کوشچن ہے وہ اگلے پیج سے کیجئے. کاپی کمپلیکیٹڈ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا کوشچن پیپر کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا کہ کاپی بھی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. دیکھیں جی، ایک جملہ میں آخری میں کہتا چلوں کہ جو اپنا احتساب خود کر لیتا ہے، دنیا اس کا احتساب کم کرتی ہے. آپ جب کاپی سالو کر لیں، پیپر سالو کر لیں، تو آپ اپنے ایگزامنر خود بن جائیے اور دیکھیے کہ کہاں کہاں آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں. اگر آپ اپنی غلطی خود فائنڈ آؤٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ کی غلطی ایگزامنر نہیں نکالے گا. ٹھیک ہے، فیل ہونے والا کام ہی ایسا کرتا ہے، لاکھ کسی کو الزام دے دے، وہ خود کام ایسا کرتا ہے کہ وہ فیل ہو جائے. پاس ہونے والا صرف پاس ہونے تک کی محنت کرتا ہے، جبکہ ٹاپ کرنے والا کام ایسا کرے گا کہ وہ ٹاپ کرے. کوئی کسی کو ٹاپ نہیں کراتا، کوئی کسی کو فیل نہیں کرتا. ہم خود ٹاپ کرتے ہیں، ہم خود فیل ہوتے ہیں. تو کسی کو الزام دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آخری بات آج کی، آپ بدلو گے تو زندگی بدلے گی. آپ اپنے آپ کو بدلو گے تو زندگی بدلے گی. حالات کے بدلنے سے زندگی نہیں بدلتی، زندگیوں کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں. امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ کو یقیناً فائدہ ہوا ہوگا، اور جو کچھ ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے اپنے تجربے کو جو آپ تک ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہے، یقیناً آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی دعاؤں میں اس ادارے کو بھی یاد رکھیں گے اور مجھے بھی یاد رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.